لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ، صفحہ 168، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک درود پاک نقل فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس کی فضیلت اب سماعت فرمائیے۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کو بعد انتقال خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ عشرہ مغفرت ہے، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ مالک و مولا، وہ رحمان و رحیم و کریم جل جلالہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ درود پاک بھی پڑھنے میں پڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ درود پاک مدنی پنسورہ میں افضل الصلوات علی سید السادات کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے۔ مدنی پنسورہ کا صفحہ نمبر ہے 168۔ فیضان سنت جو دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے، بالخصوص اس سے درس دیا جاتا ہے اور بالعموم امیر علیہ سنت کے رسائل وغیرہ سے، کتب سے۔ فیضان سنت جدید تخریج شدہ، صفحہ نمبر 559، اس پہ لکھا ہے: ایک بزرگ کو انتقال کے بعد کس نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فلاں صاحب کے محل کے برابر میں مجھے محل عطا فرمایا، حالانکہ میں ان کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ ان میں ایک خاص عادت تھی جو مجھ میں نہ تھی، وہ یہ کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ عز و جل گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان عشرہ مغفرت سلسلے میں حاضری ہے۔ عشرہ مغفرت ہے، یوں تو ماہ رمضان میں ہر گھڑی ہر لمحہ بے شمار گناہ گاروں کی پروردگار جو کہ ستار و غفار ہے عز و جل اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر بالخصوص دوسرا عشرہ ماہ رمضان مبارک کے پہلے 10 دن یہ ہے عشرہ رحمت، اور دوسرے 10 دن یہ ہے عشرہ مغفرت، اور آخری 10 دن یا 9 دن یہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو اسباب مغفرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، کچھ اسباب اس میں سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا درجہ ہے۔ دیکھیے آپ نے ابھی حکایت سنی کہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میری عبادات زیادہ تھیں، مگر فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھ سے سبقت لے گئے، اس وجہ سے کہ وہ جو مسلمان گزر چکے یعنی جن کا انتقال ہو گیا زندہ ہیں، جو آئندہ قیامت تک آئیں گے، وہ سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے۔ جتنے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اتنی تعداد میں ہمیں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ جی ہاں، جامع صغیر حدیث نمبر 8419، حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجور باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الہی واسطہ پیارے کو سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کروڑوں مسلمان اس وقت حیات ہیں اور کروڑوں اربوں دنیا سے گزر چکے، اور نہ جانے کتنے مسلمان قیامت تک پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت پر جھوم جائیے۔ اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ مل گیا۔ اگر ہم ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اربوں کھربوں نیکیوں کا خزانہ ملے گا۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما۔ آمین۔ اس دعا کو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی مادری زبان ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسے یاد کر لیجیے اور 5 نمازوں کے بعد اسے پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے بارے میں سماعت فرمائیے کہ آپ کس قدر مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرتی تھیں۔ چنانچہ مدارج النبوہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، نور نظر مصطفیٰ دلبر علی المرتضی راحت فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ گھر کے اندر مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے، اور بہتر ہے کہ ذرا اس کو اونچا کر لیا جائے اور نماز وغیرہ وہاں پڑھی جائے۔ اسے کہتے ہیں مسجد بیت، نماز پڑھنے وغیرہ کے لیے مخصوص، عبادت کے لیے جگہ مخصوص کرنا۔ تو آقا کی شہزادی امام حسن مجتبی سید الاسخیاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی، اپنی ذات مبارکہ کے لیے کوئی دعا نہ فرماتی۔ عرض کی، امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں، پیاری امی جان کیا وجہ ہے، آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ سبحان اللہ۔ جن کا نام مبارک ہے بی فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہے عالیہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو مسلمانوں کے لیے جو مسلمان فوت ہو گئے، زندہ ہیں، قیامت تک آئیں گے، مرد و عورت، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے کثیر نیکیاں ہاتھ آئیں گے۔ مگر ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین کر لیجئے، دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 206، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ دعا کرنا، یا اللہ عز و جل سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، یہ جائز نہیں۔ اس طرح یہ دعا کرنا، یا اللہ عز و جل سب مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرما، یہ دعا مانگنا بھی جائز نہیں۔ جی ہاں، کیوں؟ یہ طے شدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں داخل جہنم ضرور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ہاں یہ ضرور ہے، مسلمان جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ گناہوں کی سزا پانے کے بعد معاذ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے یا شہید، حاجی، حافظ، عالم، صحابی، ولی وغیرہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ کہ سب مسلمانوں کے سب گناہ معاف ہو جائیں، سب مسلمان دوزخ سے آزاد ہو جائیں، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔
یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو مسلمان فوت ہو چکے، جو زندہ ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی ہے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے دروازے بند نہیں ہو جاتے، کھلے رہتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے احکام، یہ میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے جس میں 12 رسائل ہیں۔ نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا بیان، وہ مدنی وصیت نامہ، نہ جانے کیا کچھ امیر اہل سنت نے اس میں عطا فرمایا ہے۔ تو ایک رسالہ اس میں ہے فاتحہ کا طریقہ، اس میں شرح الصدور کے حوالے سے لکھا ہے اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے قریب سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ 12 ماہ کے بعد پھر جب وہیں سے گزر ہوا تو اب ان قبور سے عذاب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل کیا وجہ ہے؟ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا، اب ختم ہو گیا۔ آواز آئی، اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے کل تان انبیاء یا رب، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، بالخصوص فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی بھی کیا خوب فضیلت ہے۔ چنانچہ طبرانی اوسط جلد 1 صفحہ 509 حدیث نمبر 1879، مدینی کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ میری امت مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اور جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر دے گا۔ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 203 حدیث نمبر 7905، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ باپ، ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ جب کسی کی دعا سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا اور اس میں، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، تو جب اسے دعا کسی کی پہنچتی ہے تو مردے کے نزدیک وہ دعا دنیا ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ، ہدیہ یعنی تحفہ، گفٹ، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ باپ زندہ تھا، ہم ہاتھ پیر دباتے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، جائز ہاں میں، جائز بات میں،
کھلا پلا کر اس کی خدمت کرتے، اس کو کپڑے بنوا کر دیتے، ماں کی خدمت کرتے، بھائی کی خدمت کرتے، دوست کا خیال رکھتے، اب وہ دنیا سے گزر گئے، اب ان کو کھلا نہیں سکتے، ان کو پہنا نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پیر نہیں دبا سکتے، اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ ان کو تحفہ بھیجیں۔ کیا تحفہ بھیجیں؟ دعائے مغفرت کا، ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں، دعائے بخشش کرتے رہیں، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں۔ فرض کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، واجب کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، سنت کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک پڑھیں اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، درود پاک کا ثواب، سبحان اللہ کا ثواب، تو جو بھی نیکی کریں اس کو ایصال کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اپنے عزیزوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ شرح الصدور میں ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی؟ کہا ہاں، اللہ کی قسم وہ دعا نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ اور شرح الصدور میں ہی ہے، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبریل امی علیہ السلام اس سے نورانی طباق میں، طباق ٹرے، تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں قبر والے یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس قبر والے کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان جو قبرستان سے گزرا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت اس نے پڑھی، پھر دعا مانگی یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مسلمان مرد و عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے، وہ تمام قبرستان والے قیامت کے روز اس ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قبرستان میں جا کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کیا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، یہ بھی شرح الصدور کی روایت ہے، میں ایک رات مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قبرستان میں گیا اور سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ کہا نہیں، بات یہ ہے ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا، وہ ثواب ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں دنیا سے فوت ہو گئے، انہیں چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ماں یا باپ کی قبر پر حاضری بھی دیں، ایصال ثواب بھی کریں۔ ماں یا باپ کی قبر پر حاضری دینے کی تو بہت ہی زبردست فضیلتیں ہیں۔ کنز العمال حدیث نمبر 45536، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی یعنی والد یا والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہوگا۔ تو دار قطنی حدیث نمبر 2587، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور اس سے حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ اب حج بدل وغیرہ کے تفصیلی احکام امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین سے آپ دیکھ کر اس کا معلوم کر لیجئے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7911، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ کنز العمال حدیث نمبر 45548،
بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ آئیے اس ضمن میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کا پیغام دوسروں کو پہنچانے کی، اگر ہم پڑھے ہوئے تو دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں یہ ارشاد ہوا۔ برال پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 ارشاد ہوتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان جو کہ لکھی ہوئی ہے صدر الافاضل کے خلیفہ مفسر قرآن مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی، فرماتے ہیں اس میں مفتی صاحب تمام صحابہ و انصار اور سلف صالحین کو، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ہم سے پہلے ایمان لائے کون؟ صحابہ، انصار، سلف صالحین۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی دعا کرے، ہم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کرے۔ نمبر دو، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، خصوصاً صحابہ و اہل بیت کے لیے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں عرس کرنا، ختم دلانا، نیاز کرنا، فاتحہ کرنا اعلیٰ چیزیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ تو اشرائے مغفرت جاری و ساری ہے، اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے، قیامت کے روز ہمارے اعمال نہ تولے جائیں، ہم سے پوچھ گچھ نہ، بے سبب مولا تعالی ہمیں بخش دے۔ اس کی رحمت کے خزانے بہت بڑے، اس کی جنت بہت وسیع، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اشرائے مغفرت اسباب مغفرت میں سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو ماہ رمضان کثرت سے اپنے لیے دعا کیجیے، اس میں دعائیں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار کی دعاؤں پر تو پانی کی مچھلیاں افطار تک دعائیں کرتی ہیں۔ تو دعائیں کثرت سے کیجیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جو مسلمان گزر گئے، موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ تو لینا حشر میں عطار کے عمل تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ